بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا ہے، اور انسان وہ شاہکار ہے اللہ کا کہ اس کی خوبیوں کو اگر گناتے جائیں تو بس اس کا بنانے والا رب اس کی ہر خوبی پہ یاد آتا ہے۔ اللہ نے ہر خلقت کو ہی، اپنی ہر مخلوق کو، چاہے وہ لیونگ تھنگس ہوں، نان لیونگ تھنگس ہوں، جمادات ہوں، نباتات، حیوانات ہوں یا پھر انسان ہوں، بہت اعلیٰ افضل بنایا ہے۔ جب اس نے پہل چیزوں کو، کائنات کو بنایا تو بہت ایسے بنایا کہ سب کچھ اپنے پیک پر تھا، سب کچھ اپنا ایک بلند اور اعلیٰ اور ایک آئیڈیل معیار پر اور ایک آئیڈیل کسوٹی پر کھرا اترتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جمادات ہوں یا پھر نباتات ہوں، پیڑ پودے، شجر حجر یا پھر حیوانات ہوں، ان سب کو اللہ نے جیسے بنایا تھا وہ آج ایسے ہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے سب کے اندر ایک چپ سیٹ کر دی ہے، وہ پروگرامڈ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں چاند، سورج، ستارے، سیارے، گلیکسیز، ہوا، پانی، بارش، سب پورے طریقے سے، پراپر طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں۔ جانور ہیں، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، چرندے، درندے، پشو پکشی، سب اپنی فطرت اور نیچر پر قائم ہیں، کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ بیمار بھی ہوتے ہیں تو اس کا الگ وجہ ہے، ہم گفتگو کریں گے اس پر۔ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی تھی، اور اس نے اس نعمت کا بہت غلط استعمال کیا ہے۔ جو چیز ساری مخلوق سے الگ اللہ نے انسان کو دی تھی، اور جس کی وجہ سے انسان بہت کچھ اچھا کر سکتا تھا، منازل ترقیوں کے طے کر سکتا تھا، اور کیے بھی ہیں، لیکن انسانوں کی اکثریت نے اس نعمت کا اتنا غلط استعمال کیا ہے کہ اس کی غلطی کی سزا وہ تمام چیزیں بھگت رہی ہیں جو غلطیاں نہیں کرتی اور اپنی فطرت پر، نیچر پر قائم ہے۔ ساری مخلوقات کو بشمول انسان کے اللہ نے اعلیٰ درجے پر پیدا فرمایا تھا، ایک اعلیٰ معیاری اور آئیڈیل کسوٹی عطا فرمائی تھی۔ والذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہیں فرمایا اتقن کل شیء، ہر چیز کو بہت اتقان کے ساتھ، بڑی نفاست کے ساتھ، بڑی ذہانت کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ انسان نے ان چیزوں کا غلط استعمال کیا، اور ایک چیز جو بہت بڑی نعمت ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ نے دی تھی، جو اس کی ایک ایسی خصوصیت تھی جو بہت چیزوں سے اس کو ممتاز کرتی تھی، وہ تھا اختیار۔ باقی چیزوں میں، جانوروں میں، چرند پرند میں، حجر شجر میں اختیار نہیں ہے۔ کسی پہاڑ پر پڑا ہوا کوئی پتھر، کوئی چٹان، اگر یہ چاہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، مجھے یہاں سے اٹھ کر دوسرے پہاڑ پر جانا ہے، تو وہ پتھر یا چٹان ایسا نہیں کر سکتا۔ بکری اگر یہ چاہے کہ مجھے میٹ کھانا ہے، مٹن یا چکن کھانا ہے، تو نہیں کھا سکتی، وہ سسٹم اللہ نے اس کے اندر نہیں رکھا۔ شیر کا جی چاہے کہ میں کھیرے، ککڑیاں، سبزیاں اور پھل ترکاریاں کھاؤں اور جو لذیذ نعمتیں ہیں وہ کھاؤں، وہ نہیں کھا سکتا، اسے گوشت ہی چاہیے۔ یہ تو صرف انسان کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دے کر کے بھیجا۔ اس اختیار کا اس نے اتنا غلط استعمال کیا ہے کہ وہ بھی کھایا جو نہیں کھانا چاہیے تھا، وہ بھی پہنا جو پہننا نہیں چاہیے تھا، وہ کام بھی کیے جو کبھی نہیں کرنے چاہیے تھے۔
چونکہ اختیار تھا انسان کو اور علم سے کورا اللہ نے بنا کر کے پیدا کیا انسان کو، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا، اور ہم تجربے سے بھی یہ چیز دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسے پیدا کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے، صفر، زیرو تمہارا علم تھا۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دودھ کہاں ملے گا اور کھانا کہاں ملے گا۔ گھر والے، گھر کے لوگ، ماں اسے پلاتی ہے، بتاتی ہے، اس کے بعد جب وہ مستقل وہاں سے دودھ پیتا رہتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہاں سے دودھ ملتا ہے۔ اب اس کے اندر علم آ گیا کہ میری غذا کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ماں کی چھاتی ہے اور وہ یہاں ہے اور یہاں سے دودھ ملتا ہے مجھے۔ بچہ چھوٹا، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس سالن میں مرچ زیادہ ہے یا یہ مرچ رکھی ہوئی ہے اسے نہیں کھانا ہے، وہ کھا لیتا ہے، منہ جل جاتا ہے اس کا، اور ایسا کئی بار کرتا ہے وہ زندگی میں۔ بہت پریکٹس کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ جو مرچ رکھی ہوئی ہے یہ ایسے کھانے کی نہیں ہوتی، اس کو پکایا جاتا ہے پھر کھایا جاتا ہے۔ لیکن آپ جانوروں کو دیکھیے، بکری کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ابھی چند منٹ ہوئی ہیں انہیں پیدا ہوئے، وہ لڑکھڑا کے خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور بکری کے تھن تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کہاں دودھ ہے، وہ سیدھے وہیں پر پہنچتے ہیں اور دودھ پینے لگتے ہیں۔ انسان اگر تیرنا نہ سیکھے تو ڈوب جائے گا، لیکن بطخ کے بچے ابھی پیدا ہوتے ہیں کچھ ٹائم پہلے اور وہ لڑکھڑا کے سیدھے پانی میں جا کے تیرنے لگتے ہیں، انہیں کوئی نہیں سکھاتا تیرنا۔ تو ساری کائنات مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ نے جیسا ان کو اندر رکھ دیا ہے ایسا ہی وہ کر رہے ہیں۔ انسان ہی کہ جس کو اللہ نے ایک اتنی بڑی نعمت، اختیار کی نعمت، ایسے جیسے یہیں پر اسے جنت مل گئی ہو، آپ اسی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کیا کھانا ہے سب کچھ بتا دیا اللہ نے اپنی کتاب میں، کیا نہیں کھانا ہے یہ بھی بتا دیا، سبزیوں میں کیا کیا کھانا ہے آپ کو یہ بتا دیا، جانوروں میں گوشت میں میٹ میں کیا کھانا ہے، کن جانوروں کو گوشت کھانا ہے یہ بھی بتا دیا۔ ہر طرح کی کندمول، ونسپتی، سبزیاں آپ نہیں کھا سکتے، سنکھیا کے پودے آپ جا کے نہیں کھا سکتے، بھانگ کی سبزی بنا کے نہیں کھا سکتے، آپ بھی لمیٹڈ ہیں کیا کیا کھا سکتے ہیں۔ اور خصوصاً جانوروں کو تو بتا دیا کہ 8 قسم کے جانور ہیں، 8 ازواج، وہ آپ کو کھانا ہے۔ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، گائے، بیل، دونوں نر اور مادہ میں، اونٹ، اونٹنی، یہ کھا سکتے ہیں آپ۔ 8 جانور بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو نہیں کھانا ہے کچھ بھی۔ اب ہمارے چائنیز بھائی، اکثر وائرسز جو ہیں وہ انہی کے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں پھیلتے ہیں اور مہاماری ہوتی ہیں، اور پھر یہ کلچر صرف چائنا کے لوگ تو زیادہ اس کے اندر مشہور ہو گئے۔ زیادہ تر دنیا میں جو خدا کی طرف سے جو مینول دیا گیا ہے کھانے کا اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ زیادہ تر دنیا کے لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ کچھ بھی کھائے چلے جا رہے ہیں۔ حد ہے کہ لوگ چوہے کھاتے ہیں، حد ہے لوگ سانپ کھانے لگے ہیں، لوگ کیڑے مکوڑے کھانے لگے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ کچھ بھی کھا سکتے ہیں ہم لوگ، تو جب کچھ بھی کھائیں گے تو پھر وہ وائرس پھیلیں گے۔ اب دیکھیے فی الحال کا جو یہ کرونا وائرس چل رہا ہے، یہ کوئی ہماری ہواؤں میں محفوظ نہیں ہے، ہواؤں میں نہیں اڑتا پھر رہا ہے یہ کہ صاحب ہوا پولیوٹڈ ہو گئی ہے، ہوا میں تلوث پیدا ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہواؤں میں گھوم رہا ہے، یہ جو تھوک ہے ہمارا، جو ڈراپلیٹس ہیں، ان کے ذریعے سے یہ پھیل رہا ہے انسان سے، پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے، کہ اگر کسی نے کھانسا یا سنیز کیا، چھینک آئی، تو اس کی جو بوندیں ہیں باریک باریک چھوٹی سی، کسی کے ہاتھ پر گر گئی، پھر وہ ہاتھ اس نے اپنے منہ کے قریب لے گیا تو پھر اس سے وہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ یا اگر کوئی افیکٹڈ ہے تو اس نے اگر کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے تو اس کے جو یہ ہمارے فنگر پرنٹس ہیں،
یہاں سے جو پسینہ ہے وہ اگر کہیں پر رکھا گیا ہے، اور اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ آخر یہ حصہ ٹچ ہونا یہ اتنا سینسٹیو کیوں ہے، اس پہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں، جو یہ بنان ہیں ہمارے، جو پورے ہیں اور جو فنگر پرنٹس ہیں، آخر اتنی اہمیت کیوں ہے، اور کیوں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو دیکھو ہرگز پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اپنے ہاتھوں کو 3 بار اچھے سے نہ دھل لے، حتیٰ یغسلہما ثلاثا فإنہ لا یدری این باتت یدہ، اسے نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ اب دیکھیے کیا کلچر دنیا میں ڈیولپ ہوا ہے، کچھ بھی کھا سکتے ہیں آپ، کیوں کھائیں گے کچھ بھی، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ اب اگر ضابطہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جانور کھانے ہیں، یہ نہیں کھانے ہیں، تو لوگ اسے اسلام کہتے ہیں، اور اسلام سے مجھے آج تک ابھی تک سمجھ میں نہیں، ابھی تک بھی بہت کچھ سمجھ میں آنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام سے لوگوں کو آخر اتنی چڑ کیوں ہو گئی ہے۔ چلیے یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں سے چڑ ہو جائے، بغض ہو جائے ان سے، اسلام کی ہر چیز سے بغض، اور جان بوجھ کر بغض ہو گیا ہے کہ نہیں وہ چیز تو ہمیں بالکل نہیں ماننی ہے کہ جو اسلام نے کہی ہے۔ جو ریپسٹ ہے ان کی سزا اسلام کہتا ہے کہ جو ایسا واقعہ کریں، ایسا کوئی گناہ زنا کا یا ریپ کا کمٹ کریں کہ جس سے پورا شہر کا شہر ہل کے رہ جائے، والمرجفون فی المدینہ، اور کھلے میں سزا دو۔ اب لوگ ڈیتھ پینلٹی دیتے ہیں، موت کی سزا دیتے ہیں، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ 2 لفظ اسلام کے لیے بول دے کہ ہاں دیکھیے مسلمانوں کے یہاں اسلام میں یہ سزا پہلے سے ہی موجود ہے کہ ڈیتھ پینلٹی ہوگی اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ان کا دل بھی ہرا ہو جائے گا۔ 2 لفظ ان کے لیے آپ اگر بول دیں گے کہ نہیں، کیا ہماری ہندو برادری، کیا ہمارے عیسائی، کیا یہودی اسلام سے ایسا اللہ واسطے کا بیر، ایسا بغض کہ سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا نام دیا جائے؟ میرے اساتذہ، میرے استاذ خاص طور سے کہتے ہیں کہ کافر ایسے نہیں کہیں گے کسی کو بھی، کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا ہندو ہے، اسے ہم کافر کہہ دیں گے، نہیں۔ جب آپ نے اس کو دین سمجھا دیا، پہلی شرط تو یہ کہ دین خود سمجھ جائیں آپ کہ اسلام حق ہے، آپ کو خود کانفیڈنس ہو ایسا، پھر یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہونے کے بعد ہی آپ داعی بنیں گے، کسی دوسرے کو بتائیں گے۔ جب آپ سب کو یہ سمجھا دیں اچھی طریقے سے، ایک شخص کو اتنی بار بتا دیں کہ حق اس پر واضح ہو جائے، اور احسن طریقے سے سمجھا دیں، اور احسن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو اچھا لگے، اس طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں، اس کو نفرت نہ ہو۔ اتنا کو سمجھانے کے بعد بھی وہ ضد میں نہ مانے، تو اب یہ لفظ اس پہ اپلائی ہوتا ہے، کافر۔ لیکن مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ بس اسلام سے بغض ہے، اسلام ہی کو نہیں اپنائیں گے، اسلام کو اپریشیٹ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جتنے وائرسز چل رہے ہیں، ان سب سے بھی بڑا ایک وائرس اور ایک بیماری ہے جو واقعی لا علاج ہے، تقریباً لا علاج ہے بظاہر دیکھنے میں تو لا علاج نہیں کہتا ہوں، لیکن تقریباً لا علاج لگتی ہے، اور وہ بیماری، اس وائرس کا نام ہے اس بیماری کا اسلاموفوبیا۔ آج تک علاج ہی نہیں ہو پایا اس کا، ایسا ڈر، ایسا خوف، اسلام ہی کو نہیں لیں گے، نہ اسلام سمجھ۔ کتنے ایسے لوگ، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، ایسے لوگ جنہیں کچھ سمجھدار لوگ جن کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کریں، وہ لوگ مسلمانوں کو اس میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہیرو بن گئے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے گھر میں عزت نہیں ملتی ہے، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں جنہیں عزت نہیں ملتی ہے، وہ آتے ہیں اسلام کو گالیاں بکتے ہیں، مسلمانوں کو برا کہتے ہیں اور ہیرو بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہے کہ بالکل ایک لا علاج مرض ہو گیا ہے، لیکن لا علاج نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن دنیا اس بات کو سمجھے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں صاف اعلان فرما دیا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ اللہ کہ جس نے
اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرتے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہ وہ تو یہ لوگ چاہتے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، اس سے بغض رکھتے ہیں کہ پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ کو بھی اس بات سے شدید انکار ہے کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے گا. ضد ہے اس کو اس بات کی کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. تو یاب اللہ کو بھی یہ منظور نہیں ہے نا، اس سے کم بات کوئی منظور ہے ہی نہیں کہ ایک نہ ایک دن اس کا نظام غالب آئے گا. وہ لمحے بھر میں کر سکتا ہے اس نظام کو غالب، لیکن نہیں، اس نے ایک طریقہ رکھا ہے، اس کی ایک سنت ہے، ایک پروسیس ہے. تو وہ پروسیس چل رہا ہے، بیک میں چیزیں چل رہی ہیں، اور ایک نہ ایک دن اس نظام کو غالب آنا ہے. اور کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے اس نظام کو پوری آب و تاب کے ساتھ، جسے اسلام کہتے ہیں، ایک بار تو کم از کم پوری دنیا میں اسے نافذ ہونا ہے، جو حضرت مہدی کے ہاتھوں سے ہوگا. یہ کیوں ہوگا ایسا؟ یہ جب ہوگا نا تو سمندر کی مچھلیاں اور آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے بھی خوش ہوں گے کہ واہ مزہ آ گیا، پانی بھی شفاف ہے اور ہوا اور فضا بھی کتنی کھلی ہے، کھل کے سانس لے رہے ہیں ہم. اور پھر انسانوں میں تو خیر کا کوئی کیا پوچھنا، کتنی خیر میں ہوں گے. تو یہ ایک نہ ایک دن ہونا ہے، اس نظام کو غالب ہونا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، دیکھ لیں لوگ اپنی آنکھوں سے کہ اسلام کو ٹھوکر مار کر ہم نے کتنا نقصان کیا ہے اپنا، کیسی ہلاکت ہم نے مول لے لی ہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. تاکہ پھر جو ہلاک ہو تو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اس پہ خود کھل جائے کہ میں نے جہنم، ہیل، نرک اور ادا خدا کے عذاب کو اگر میں گیا ہوں تو میں ڈیزرو کرتا تھا، اس کو مجھے جانا ہی چاہیے تھا. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جسے زندگی ملے تو پھر وہ بھی ایک دلیل اور کھلی واضح چیزیں ہوں اس کے سامنے کہ ہاں مجھے میرے ان اچھے اعمال کا پھل ملنا ہی تھا مجھے. تو سب چیزیں واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں. جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا میں نے تمہیں ایسا دین دے دیا ہے کہ جس کے دن تو روشن ہیں ہی، راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. لیلوہا کنہاریہا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. تو بزرگوں اور بھائیوں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے. لوگ بغض میں، نفرت میں، گھمنڈ میں، ایٹیٹیوڈ میں اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اور رفتہ دنیا آہستہ آہستہ پلٹے گی پھر اس اسلام کی طرف کہ جو دین رحمت ہے، جو فطرت پر قائم ہے، جو نیچر پر قائم ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. ہر انسان اگر اپنی فطرت پر ہے تو پھر دنیا میں جو فساد ہے، جو وائرسز ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. پھر یہ وائرس نہیں ہوں گے، پھر یہ بیماریاں نہیں ہوں گی جن سے آج ہم جوجھ رہے ہیں. ہم اپنی فطری زندگی سے ہٹ گئے ہیں. ہم نے وہ ریزسٹنس پاور، اپنی وہ پرتیرودھک چھمتا ہم نے اپنی خود کھو دی ہے. جو چیزیں ہمیں کھانے کے لیے بتائی تھی، جن چیزوں سے ہمیں بچنا تھا، ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنی تھی. ہم جانور نہیں ہیں، ہم کوئی بکری یا شیر نہیں ہیں کہ شیر کا جو اندر کا سسٹم ہے یا بکری کا جو اندر کا سسٹم ہے وہ گوشت کو ایکسیپٹ کرے گا نہیں. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو ہم غلط کرتے ہیں، جو کچھ بھی اپنے جسم کے ساتھ یا اپنے ماحول کے ساتھ وہ ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے وہ، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جوالا مکھی بن جاتا ہے، آتش فشا پہاڑ بن کر پھوٹتا ہے. تو پھر مہاماری آتی ہے دنیا میں اور انسان جھوجتے ہیں ان پریشانیوں سے، اور پھر ان کا کوئی علاج نہیں ہوتے. یہ عذاب ہوتا ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے، کوئی کیور نہیں لا سکتے اس کا. اللہ ہی ہے جو پھر اس کو ٹھیک کرے گا، اور وہ ٹھیک ہوگا ہمارے اپنے کو صحیح کرنے کی وجہ سے.
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قرآن کہتا ہے کہ خشکی میں اور تری میں فساد سر چڑھ کر بول رہا ہے ظہر، تاکہ اللہ انسانوں کو ان کے کیے کا تھوڑا سا مزہ چکھا دے۔ بعد الذی، پورا چکھا دیا تو ہم نے کیا کمی چھوڑی ہے اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کی اور اپنے آپ کو ہلاک کر لینے کی؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ کچھ مزہ تو انہیں چکھا دے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ لعلہم یرجعون، شاید پھر واپس پلٹ جائیں فطرت کی طرف، پھر لوٹیں اپنی صحیح زندگی کی طرف، اپنی اصلاح کر لیں، اور یہ سنسار کا جو ویوستھا ہے، یہ سچارو روپ سے جو نظام ہے وہ احسن طریقے سے چل سکے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، کہنا یہی ہے کہ وہی ایک ذات ہے جس نے مسلمان کو بھی پیدا کیا ہے، ہندو کو بھی پیدا کیا ہے، یہود اور نصارہ کو پیدا کیا ہے، تو ہم سب کم از کم فطرت پر پلٹیں۔ میں خاص طور سے اپنے نان مسلمس بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی اسلام ہے اور یہی دین قیم ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تو فطرت کو اپنائیں، اور خاص طور سے مسلمان بھائیوں کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے، ان پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ خاص طور سے توبہ کریں، کیونکہ انہیں پوری دنیا کو، انسانیت کو بتانا تھا اس آفاقی پیغام کو، اس خوبیوں اور خیر سے بھری ہوئی نعمت کو جو اسلام کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی ہے، جس کے بارے میں خود اللہ نے فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسلام کو تمہارا دین بنا کر کے خود خوش ہو گیا۔ معروف داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دعوت برکاتہ نے بڑے پیارا ترجمہ اس کا کیا ہے، فرمایا کہ میں خود اسلام کو تمہارا دین بنا کر میں خود خوش ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس دین کو دین بنا کر کے خود کائنات کا پیدا کرنے والا خوش ہو جائے، بھلا اس میں کس بات کی کمی چھوڑی گئی ہوگی؟ اس لیے اسلام کو اپنائیں۔ جو کچھ بھی ہم غلط کر رہے ہیں، خاص طور سے اپنی ذات کے ساتھ، دیکھیے اس کائنات میں دو ہی جہان ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک آپ کا اپنی جو جان ہے، یہ پورا ایک جہان ہے، اور پھر باقی کی پوری کائنات ایک جہان ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، تمہارا نفس ایک اپنا جہان ہے، اور پھر آفاق و انفس ایک جہان ہے، ان دونوں میں اللہ نشانے دکھاتے رہیں گے۔ تو ان دونوں جہانوں کی فکر کریں، آپ کو ایک گوشت پوشت کی ایک انسان نہیں، آپ پورا ایک جہان ہے۔ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو آپ کی فکر ہے، وہ جب پھیلتی ہے، وہ آگے پہنچتی ہے تو عرش اور فرش سیکنڈوں میں لپٹ جاتے ہیں، اور بس اس کو قرار اللہ کی جناب میں ہی ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت کچھ کہا ہے اس کے بارے میں کہ انسان جب اپنی خودی کو پہچانتا ہے تو فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ تو یہ جہان آپ کے جہان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ اپنے اس جہان کی حفاظت کریں، احتیاط برتیں، جو پریکاشنز بتائے گئے ہیں ان کی وہ کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور صرف زبانی استغفار نہیں، اپنے عمل سے ثبوت دیں آپ کہ آپ جو ہیں اللہ سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور اپنی اصلاح کی طرف آ رہے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے لیے سچے ہیں۔ یہی توبہ کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں اس طرف دھیان دینے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سچی پکی توبہ یہی ہے کہ ہم جو ہے عمل سے اس کا ثبوت دیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں۔ دیکھیے شکر یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہتے رہیں۔ حضرت داؤد کو اللہ نے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر ادا کرو، اور شکر کیسا ادا کرو؟ اعملوا، عمل کرو، ویسے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ عمل سے ثبوت دو کہ آپ شکر گزار ہیں، اللہ کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں آپ۔ تو پوری انسانیت اس وقت اپنے عمل سے ثبوت دے کہ ہاں ہم فطرت کی طرف پلٹ رہے ہیں، ہم نے جو اب تک غلطیاں کی ہیں ان سے ہم تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ یہ عذاب، یہ مہاماری ہم سے ٹل جائے گی،
اس کائنات کے بنانے والا رب اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہم کامیاب ہوں گے، اور جنت کی نعمتوں کا لطف یہاں ہم اپنی زندگی میں لیں گے۔ اور جب ہم یہ اچھے عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ ایک جہاں سکون ہے، قرار ہے، جو ایک مومن کی منزل ہے جنت، اس کو ہم کوالیفائی کر سکیں گے۔ ورنہ پھر ہمیشہ کی نرک، یہاں بھی اس دنیا میں نرک کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی نرک کی زندگی آئے گی۔ جس طرح آخرت میں جہنم میں ٹھوس کے رکھا جائے گا، اسی طرح یہاں بھی انسان نرک کی زندگی گزاریں گے، اپنے مکانوں میں، گھروں میں بند ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس بات سے حفاظت کرے، اور جس طرح اس نے زندگی گزارنے کو دیا ہے اس طرح ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فطرت سے ہم قریب ہوں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی جنت کے مزے لے سکیں، اور آخرت جو ہمارا ٹھکانہ ہے اس میں بھی ہم کامیاب و سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔